اور وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جن کا نام جہنم سے آزادی حاصل کرنے والوں کی فہرست میں لکھ دیا گیا. یقیناً وہ خوش نصیب ہیں جنہوں نے جنت میں داخل ہونے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں مستحق ٹھہرا لیا, جنہوں نے اللہ کی رحمتوں کو حاصل کر لیا, جنہوں نے اپنے گناہ معاف کروا لیے, اپنے گناہ بخشوا لیے. اللہ تعالیٰ نے اس کے گناہوں کو مٹا دیا, اس کو گناہوں سے پاک کر دیا. یقیناً وہ خوش نصیب ہے. لیکن وہ شخص بڑا ہی بد نصیب ہے کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا لیکن اپنے گناہوں کو نہیں بخشوا سکا, وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکا. نہایت ہی بدبخت اور بد نصیب ہے. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب منبر پر قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا, دوسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا, تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا آپ نے آمین کہا. صحابہ اکرام نے عرض کی, اللہ کے رسول, آج ہم نے آپ کو وہ عمل کرتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو آپ پہلے کبھی نہیں کرتے تھے, اس کی وجہ کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو میرے پاس جبریل آئے اور انہوں نے اس طرح بددعا کی کہ جو شخص رمضان کا مہینہ پائے اور اس کے گناہوں کو معاف نہ کیا گیا, اس نے اپنے گناہوں کو معاف نہیں کروایا, فَأَبْعَدَهُ اللَّهُ, اللہ تعالیٰ اس کو دور کر دے, یعنی اپنی رحمت سے اللہ تعالیٰ اس کو دھتکار دے, اس کو اپنی رحمت سے دور کر دے. اس طرح بددعا کی حضرت جبریل علیہ السلام نے, اور میں نے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر آمین کہا. اس سے ثابت یہ ہوا کہ وہ شخص بہت ہی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور چلا جاتا ہے, اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا جاتا ہے کہ جو صحت اور عافیت کی حالت میں رمضان کا مہینہ پائے اور اپنے گناہوں کو نہ معاف کروا سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے فضل و کرم سے گناہوں سے پاک کر دے, اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے. میرے عزیز بھائیوں, رمضان کا مہینہ آتا ہے چلا جاتا ہے. اس میں لوگ تین قسم کے ہوتے ہیں. ایک تو وہ انسان کہ جو رمضان سے پہلے گناہوں پر قائم ہوتا ہے, اس کی روٹین ہوتی ہے گناہوں پر عمل کرنا, گناہوں کے ارتکاب کرنا, برائیوں کا ارتکاب کرنا, اللہ کی نافرمانیوں کا ارتکاب کرنا, رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کی خلاف ورزی کرنا معمول ہوتا ہے. رمضان کا مہینہ آتا ہے, وہ اسی طرح اللہ کی نافرمانیاں کرتا رہتا ہے, گناہوں کا ارتکاب کرتا رہتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی نہیں مانگتا. اور خواہی نخواہی, دل سے چاہتے ہوئے یا دل سے نہ چاہتے ہوئے, مجبوری کی بنا پر یا چٹی سمجھتے ہوئے روزے بھی رکھ لیتا ہے, بعض روزے رکھ لیتا ہے, بعض راتوں میں تراویح بھی پڑھ لیتا ہے. رمضان کا مہینہ جیسے ہی گزرتا ہے وہ اسی طرح اپنی برائیوں پر, گناہوں پر قائم ہوتا ہے. گناہوں کو خیر باز نہیں کہتا, ان کو نہیں چھوڑتا, برائیوں کو ترک نہیں کرتا ہے, اللہ کی نافرمانیوں سے اپنے دامن کو بچاتا نہیں, اور رمضان کا مہینہ گزر جانے کے بعد بھی اسی طرح اپنے روٹین پر قائم رہتا ہے. یہی وہ شخص ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل کی بددعا پر آمین کہا. لہذا ایسے لوگوں کو ڈرنا چاہیے. اور اب بھی وقت ہے, ابھی وقت ہاتھ سے نہیں نکلا, ابھی کچھ دن باقی ہے, اور اللہ رب العزت تو بڑا ہی غفور ہے, نہایت ہی رحمان ہے, بہت ہی رحم کرنے والا ہے, گناہوں کو معاف کرنا اللہ کو بہت ہی پسند ہے. لہذا اب بھی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آئیں اور اللہ کے سامنے اشک ندامت بہائیں, آنسو بہائیں, اللہ کے سامنے گڑ گڑا کے اللہ سے معافی مانگیں اپنے گناہوں کی, سچے دل کے ساتھ توبہ کر دیں, اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے. اللہ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا, اے ایمان والو تم اللہ کی طرف رجوع کر, سچے دل کے ساتھ رجوع کر. رجوع کرنے کا معنی کیا ہے کہ جو گناہ کر رہے ہو, اللہ کی جو نافرمانیاں کر رہے ہو, ان سے اپنے دامن کو چھڑا لو اور اللہ کی طرف آ جاؤ. فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ إِنِّي لَكُم مِّنْهُ نَذِيرٌ مُّبِينٌ, جلدی جلدی اللہ کی طرف آؤ, بھاگ کے آؤ, دوڑ کے آؤ. جو اللہ کی نافرمانیاں کر رہے ہو ان کو چھوڑ دو فوری طور پر اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگو. عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَن يُكَفِّرَ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ, جو تم گناہ کرتے تھے تم نے توبہ کر لی, اللہ سے معافی مانگ لی, بہت قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف کر.
اور صرف اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو ہی معاف نہیں کرے گا، وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ تعالیٰ تمہیں ان جنتوں میں داخل کر دے گا کہ جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں۔ میرے عزیز بھائیوں، یہ مغفرت، گناہوں کا معاف کیا جانا اور جنت میں داخل ہونا، یہ کس بات کے ساتھ مشروط ہے؟ یہ اسی بات کے ساتھ مشروط ہے کہ ہم سچے دل کے ساتھ توبہ کر لیں، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیں۔ اور میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں عرض کیا تھا کہ روزے کا تو اصل مقصد ہی یہی ہے کہ انسان کے اندر تقویٰ آئے، پرہیزگاری آئے، انسان اپنے گناہوں سے توبہ کر لے، گناہوں سے اپنے دامن کو بچانا شروع کر دے، اللہ کا وہ ڈر، اللہ کا وہ خوف اس کے دل میں پیدا ہو جائے کہ جس کی بنا پر وہ اللہ کے نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچانا شروع کر دیتا ہے۔ وہ خوف اس کے اور برائیوں کے درمیان حائل ہو جاتا ہے، اللہ سے ڈر کر یہ گناہوں کو ترک کر دیتا ہے۔ یہ اصل روزے کا مقصد ہے۔ اگر یہ حاصل ہو گیا تو اللہ تعالیٰ کے ہاں روزوں کی قبولیت کی امید رکھنی چاہیے، لیکن اگر یہ مقصد حاصل نہیں ہوا، گناہ اسی طرح چل رہے ہیں، برائیاں اسی طرح چل رہی ہیں، وہ پرانی روٹین جو رمضان سے پہلے تھی وہ ابھی تک بدستور قائم ہے، رمضان کے 24 دن گزرنے کے بعد بھی اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑا، کوئی تبدیلی نہیں آئی، تو پھر اس کو اپنے روزوں کی فکر کرنی چاہیے، اس کو روزوں کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے اور اپنی آخرت کی فکر کرنی چاہیے کہ کس طرح یہ اللہ رب العزت کے سامنے جائے۔ اگر یہ اس اللہ کی طرف سے آئے ہوئے مہمان کی بے قدری کرتا ہے اور اس کا کوئی احترام نہیں کرتا، اسی طرح گناہوں پر قائم رہتا ہے، کس طرح اللہ کے سامنے جائے، کس طرح یہ اللہ رب العزت کو جواب دے۔ تو یہ پہلی قسم۔ دوسری قسم لوگوں کی کہ رمضان مبارک کا مہینہ شروع ہوتا ہے، وہ اعمال صالحہ کرنا شروع کر دیتا ہے۔ مثلا پہلے نمازیں نہیں پڑھتا تھا، اب نمازیں پڑھنا شروع کر، پہلے وہ جھوٹ بولتا تھا، اب روزے کے احترام کی وجہ سے جھوٹ سے بچنا شروع کر دیا، پہلے یہ غیبت کرتا تھا، اب غیبت سے بچنا شروع کر دیا، پہلے یہ اپنے کانوں سے موسیقی سنتا تھا، گانے سنتا تھا، لیکن اب رمضان شروع ہوا، اس لیے رمضان کے احترام میں سب کچھ بند کر دیا، موسیقی بھی بند ہو گئی، گانے بھی بند ہو گئے، اور فحش قسم کے پروگرام، بے حیائی پر مبنی پروگرام جو پہلے اپنی آنکھوں سے دیکھا کرتا تھا، رمضان شروع ہوا، اس لیے رمضان کے احترام میں وہ سب کچھ چھوڑ دیا۔ یعنی رمضان مبارک کے شروع ہوتے ہی اس نے گناہوں کو چھوڑ دیا، نیکیوں کی طرف آیا، اور یقیناً اس نے توبہ بھی کی ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگی ہوگی، لیکن یہ سلسلہ کب تک ہوتا ہے؟ یہ سلسلہ عید کا چاند نظر آنے تک ہوتا ہے۔ جیسے ہی عید کا چاند نظر آتا ہے، یہ پھر اپنی روٹین پہ چلا جاتا ہے، یہ پھر اسی 29 یا 30 شعبان والی روٹین پہ چلا جاتا ہے، اور پھر وہی کام شروع کر دیتا ہے، اور پھر یہ نمازوں کو بھی چھوڑ دیتا ہے، اور جو گناہ پہلے کرتا تھا وہی گناہ دوبارہ شروع کر دیتا ہے۔ میرے عزیز بھائیوں، اس آدمی کو بھی فکر مند ہونا چاہیے کہ کہیں اس کی نیکیاں ضائع نہ ہو جائیں، کہیں اس کی نیکیاں جو یہ رمضان کے مہینے میں کرتا رہا، یہ نیکیاں برباد نہ ہو جائیں، اس لیے کہ جو شخص نیکیاں کرنے کے بعد دوبارہ گناہوں کی طرف آ جاتا ہے اور پھر نیکیاں چھوڑ دیتا ہے، تو نیکیوں کی جو کالک ہوتی ہے، برائیوں کی جو کالک ہوتی ہے، برائیوں کی جو سیاہی ہوتی ہے، وہ اس کے دل پہ چڑھ جاتی ہے، پھر وہ نیکیوں کا نور ختم ہو جاتا ہے۔ وہ نور جو اس کو ملتا ہے نیکیاں کر کے، نمازیں پڑھ کے، روزے رکھ کے، تراویح پڑھ کے، ذکر کر کے، قرآن مجید کی تلاوت کر کے، استغفار کر کے، توبہ کر کے، یہ مختلف اعمال صالحہ کر کے جو نور حاصل کر لیتا ہے، وہ نور ختم ہو جاتا ہے، مدھم پڑ جاتا ہے، اور پھر اس دل پر سیاہی چڑھنا شروع ہو جاتی ہے کہ جب یہ گناہوں کے ارتکاب شروع کرتا ہے۔ وہ حدیث ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ جب انسان کسی گناہ کے ارتکاب کرتا ہے تو اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ پڑ جاتا ہے، اگر یہ معافی مانگ لے، توبہ کر لے، اللہ تعالیٰ اس کو دھو دیتا ہے، لیکن اگر یہ معافی نہیں مانگتا، برائی پر برائی، گناہ پر گناہ کرتا چلا جاتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ نہیں کرتا، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ اس کے دل پر سیاہ نقطے پڑتے اس کا پورا دل جو ہے وہ زنگ آلود ہو جاتا ہے، مکمل طور پر کالا سیاہ پڑ جاتا ہے۔ کلا بل ران علی قلوبہم ما کانوا یکسبون، ان کے دلوں پر میل چڑھ جاتا ہے ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے۔ تو کیا فائدہ ہوا کہ آپ نے روزے بھی رکھے، پورا رمضان تراویح بھی پڑھی، قیام بھی کیا، اور اللہ تعالیٰ سے معافی بھی مانگتے رہے، گناہوں پر اللہ تعالیٰ سے بخشش بھی طلب کرتے رہے،
ذکر اذکار بھی کرتے رہے, استغفار بھی کرتے رہے, لیکن اس کے بعد گناہوں کی طرف واپس لوٹ کر اپنے دل کو دوبارہ سیاہ کر لیا, تو بھلا بتلائیے آپ کو کون عقل مند کہے. اس لیے ان نیکیوں کو جو کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں, ان نیکیوں کی محافظت کرنا بھی آپ کی ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا والذین یؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة انہم الی ربہم راجعون. وہ لوگ کہ جو کوئی بھی نیکی کا کام کرتے ہیں تو ان کے دل جو ہے وہ خوف زدہ ہوتے ہیں, دلوں میں ڈر ہوتا ہے, خوف ہوتا ہے. انہم الی ربہم راجعون, کہ وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ اللہ کے رسول, ان لوگوں سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو چوری کرتے ہیں, جو زنا کرتے ہیں, جو بدکاری کے ارتکاب کرتے ہیں, مختلف گناہوں کے ارتکاب کرتے ہیں اور ان کے دلوں میں اللہ کا خوف ہوتا ہے, تو اللہ ان کی تعریف کر رہا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, لا یجب تصدیق, یہ شخص مراد نہیں ہے, اس قسم کے لوگ مراد نہیں ہیں, بلکہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں کہ جو نمازیں پڑھتے ہیں, جو روزے رکھتے ہیں, جو صدقات کرتے ہیں, مختلف اعمال صالحہ کرتے ہیں, پھر بھی ان کے دلوں میں خوف ہوتا ہے کہ ان کو اللہ کی طرف لوٹنا ہے اور اعمال کی قبولیت کے بارے میں وہ فکر مند رہتے ہیں. لہذا بجائے اس کے کہ رمضان المبارک کا مہینہ گزرتے ہی ہم برائیوں کی طرف واپس چلے جائیں, ہمیں ان نیکیوں کے بارے میں جو ہم نے کی ہیں, ہم نے جو اللہ تعالیٰ سے جو ثواب حاصل کیا ہے, اور جس طرح ہم نے اللہ تعالیٰ سے عہد کیا ہے کہ اللہ آج کے بعد گناہوں کی طرف واپس نہیں لوٹیں گے, ہمیں اس عہد کی پاسداری کرنی چاہیے اور ان اعمال صالحہ کے بارے میں فکر مند ہونا چاہیے. یہ دوسری قسم لوگوں. اور تیسری قسم وہ لوگ کہ جو اس مہینے کو آتے, اس مہینے کے شروع ہوتے ہی اس پورے مہینے کو اپنے لیے ایک ٹریننگ کورس کی طرح لیتے ہیں, تقویٰ کے لیے, پرہیزگاری کے لیے وہ ٹریننگ کرتے ہیں اور اپنے آپ کی تدریب کرتے ہیں, گناہوں سے بچنے کے لیے, اپنے دامن کو گناہوں سے پاک رکھنے کے لیے نیکیاں بھی کرتے ہیں, گناہوں سے بھی بچتے ہیں. اور